موڈ ہوا کبھی نہیں ہوا تو نہیں رکھا. حج عمرہ کا تو نام و نشان کوئی نہیں تھا, زکوٰۃ شکات ویسے کوئی نہیں تھی. تو یہ ایک بہت ایب نارمل گروتھ ہے آپ کی. ٹھیک ہے لوگ آپ کو وعدہ کرتے ہو کہ یار تم نے بزنس میں بڑا کارنامے کیے ہیں, لیکن کیا کرنا ہے اس بزنس کا جب آپ کی آخرت برباد ہوئی ہے. یہ شیل کمپنی ہے نا جو پیٹرولیم کمپنی ہے, اس کا جو سی ای او تھا ریسنٹ, جو مطلب کچھ سال پہلے کی بات ہے, اس نے جب ریٹائرمنٹ کی 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہا ہے, تو اس کی ایک اسپیچ تھی, بڑا ان کا فنکشن ہوا اور اس کو بڑا گرینڈ سی آف کرنا چاہ رہے تھے, فیئر ویل دینا چاہ رہے اس کو. تو اس کی جو اسپیچ تھی اس میں وہ کہتا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بتائے گا کہ جی کتنا امیزنگ ہے کہ میں شیل کمپنی کا سی ای او تھا اور کتنی امیزنگ میرا ٹائم گزرا, بہت بڑی پوزیشن ہے اس کی, بہت بڑی پوزیشن ہے. تو اس نے کہا کہ پلیز ڈونٹ ڈو واٹ آئی ڈیڈ. اور لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے, حالانکہ ہر بندہ اس کی طرح بننا چاہتا ہے کہ یہ اتنا کامیاب بندہ ہے دنیاوی اعتبار سے, تو ہر بندہ اسی طرح بننا چاہتا ہے, تو کیوں یہ ایسے کہہ رہے ہیں. تو کہتا ہے ڈونٹ ڈو واٹ آئی ڈیڈ. کہتا ہے یس آئی اچیوڈ سکسیس ان دا ورلڈلی لائف, یس آئی اچیو سکسیس ایز اے سی ای او آف شیل. ہم لوگوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کیے, کہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ تیل کے ہم نے ویلز لگائے اور وہاں پہ ڈرلنگ کی اور یہ کیا. یس وہ میری اچیومنٹس ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن کہتا ہے کہ میں نے میرے بچے ہیں, میں اپنے بچوں کی کسی ایک کی بھی گریجویشن پہ نہیں جا سکا. میرے بچوں کی گریجویشن تو دور کی بات ہے, ان کا کوئی اسکول فنکشن میں نے کبھی زندگی میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. I was never there for my kids. My wife was in the hospital. She was expecting. She gave birth to these children. I was never there at the hospital. میں وہاں تھا ہی نہیں, کیونکہ میرے لیے کام بہت ضروری تھا. میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, میں وہاں موجود نہیں تھا. میں اپنے ماں باپ کے جنازوں پہ نہیں جا سکا. میں اپنے بچوں کی پیدائش میں موجود نہیں تھا. میں اپنے بچوں کے اسکول اور کالج کے فنکشن میں موجود نہیں تھا. حتیٰ کہ ویکینڈ پہ میرے بچے کہیں کھیلنے جاتے, میں اس میں انوالو نہیں تھا. کہتے آج میں 65 سال کی عمر میں کھڑا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں میں نے کیا پایا اور کیا کھویا, اور جو میں نے پایا ہے وہ بہت 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 کم ہے اس سے جو میں نے کھو دیا زندگی میں. کہتے ہیں میری پوری زندگی ضائع ہو گئی ہے, میں نے برباد کر کے رکھ دی اپنی زندگی. I had no life. میں نے صرف کام ہی کیا. یہ وہ بندہ ہے جس کو ریئلائز ہو گیا 65 سال کی عمر میں کہ میں نے ایب نارمل زندگی گزاری ہے. تو یہ بیلنس نہیں ہے زندگی کا, یہ ایکسٹریمزم ہے. اور ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا حق ہے. بلکہ وہ صحابی جو رات کو اٹھتے تھے نا تو ساری رات قیام اللیل کرتے تھے, اور ان کی جو زوجہ ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو جو نا بناتی سنوارتی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا میرے شوہر کو نا ان چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں, یعنی کہ وہ دنیا سے بالکل بری ہے, دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اس کو. تو وہ پتہ چلا کہ جی وہ جب دوسرے صحابی ان سے ملنے کے لیے آئے, سلمان الفارسی جو ہیں, ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ رات کو نا ان کا نا روزہ توڑوایا, انہوں نے شام سے پہلے ہی ان کا روزہ توڑوا دیا. انہوں نے جو ہے نا ویسے ہی نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں میں کھانا کھاؤں گا نہیں جب تک آپ جو ہے نا میرے ساتھ نہیں کھائیں گے. تو ان کا, اور وہ ہر روز روزہ رکھ رہے تھے, تو انہوں نے ان کا روزہ توڑوایا, ان سے کہا آپ میرے سے کھانا کھائیں. اس کے بعد کیا ہوا, رات کو وہ اٹھے تہجد کے لیے, بالکل مطلب عشاء کے فوراً بعد ہی تہجد کی. انہوں نے کہا نہیں سو جاؤ. انہوں نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں سو جاؤ, سو گئے. پھر دوبارہ اٹھے, انہوں نے کہا پھر سو جاؤ, پھر دوبارہ اٹھے, پھر سو جاؤ. رات کو بالکل فجر سے بہت ٹائم تھوڑا سا پہلے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہاں اب جو ہے نا تہجد پڑھ لو. وہ پڑھوائی, فجر پڑھوائی, اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ ریلیکس کریں, آج روزہ نہیں رکھنا. یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی صحابی لے گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ کروایا, میرا روزہ توڑوایا, تہجد مجھے بالکل آخری وقت میں پڑھوائی ہے, اور اس کے بعد مجھے کہا آج روزہ نہیں رکھنا. تو سلمان الفارسی جو رضی اللہ عنہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا کہ ان کی وائف اگنور ہو رہی ہیں, ان کی صحت اگنور ہو رہی ہے, یہ دنیا سے اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جسم کا تمہارے پہ حق ہے. اور سلمان الفارسی کی تائید کی اس بات پہ کہ سلمان نے بالکل صحیح کیا تمہارے ساتھ, کہ تمہاری بیوی کا تمہارے پہ حق ہے, تمہارے بچوں کا تمہارے پہ حق ہے, تمہاری صحت کا تمہارے پہ حق ہے. ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ جا کے اپنے آپ کو مسجد میں جو نا ڈال دیں اور پوری دنیا سے کٹ آف ہو کے رہ جائیں. یہ بھی اب نارملسی کی طرف جا رہا ہے. سو آپ نے اللہ کو اللہ کا ٹائم دینا ہے, آپ نے بندے کو بندے کا ٹائم دینا ہے, آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. یہ ایک بیلنس لائف ہے. اور اس میں ایک ایزی سی چیز میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ, اگر آپ کو یہ جو ہے نا یاد رہ جائے, وہ یہ کہ 7 F's ہوتے ہیں. 7 F. وہ F کیا ہیں, وہ بیسکلی آپ کے کچھ ایسی چیزیں جن کا خیال آپ نے رکھنا ہے لائف کے اندر. مطلب ایک ہفتے کے اندر یہ 7 کے 7 F ٹچ ہونے چاہیے ایک ہفتے کے اندر. اس میں سب سے پہلے ہے فیتھ. آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, یہ آپ کا فیتھ ہے. نمبر 2 آپ کی فیملی ہے, آپ کی فیملی ہے. اس کے بعد آپ کی فٹنس ہے.
اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد فن ہے، اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے کہ میں انجوائے کیسے کر سکتا ہوں، ریلیکس کیسے ہو سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ صرف کام کریں گے آپ برن آؤٹ کر جائیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو ریسٹ کراتا ہوں، ریلیکس کراتا ہوں یا انٹرٹین کرتا ہوں only so that I can go back to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala۔ میری انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے کیونکہ میں جب یہ کرتا ہوں تو پھر میں اسی شدت کے ساتھ واپس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آتا ہوں۔ تو یہ چوتھی چیز ہے، آپ کے فن گولز ہونے چاہیے لائف میں۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ کی فائنانسز ہیں کہ میں نے فائنانسز کیسے مینج کرنے ہیں، اس کے لیے میرے پاس کیا پلانز ہیں۔ نمبر 6 اور 7 ہے فیوچر کریئر اینڈ فردر لرننگ۔ آپ کے کریئر گولز کیا ہے، فیوچر کریئر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ، اور فردر لرننگ یعنی اپنی علم میں کیسے اضافہ کر رہے ہیں۔ کوئی کتاب، کیونکہ کوئی نہ کوئی کتاب آپ کے مطالعے میں ہمیشہ رہنی چاہیے، کوئی نہ کوئی کتاب، ایک کتاب ختم ہوئی دوسری اٹھا لیں، وہ ختم ہوئی تیسری اٹھا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 اٹھا لیں، زیادہ بہتر ہے۔ ایک کوئی دینی کتاب ہونی چاہیے جو آپ کی اسپرچولیٹی پہ کام کر رہی ہو، کوئی ایسی بھی اٹھا لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویسے ڈیولپ کر رہی ہے، ایز اے اسکلز آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ اگر آپ کریں گے تو آپ ڈیولپ کریں گے، کیونکہ جب بھی پانی کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ جو پانی بہتا رہتا ہے وہ صاف رہتا ہے۔ تو آپ کو بھی نا فلو کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 7 F's ہیں: فیتھ، فیملی، فٹنس، فن، فائنانسز، فیوچر کریئر اینڈ فردر لرننگ۔ یہ 7 F's ہیں۔ اگر ان کو آپ ہفتے میں ٹچ کرتے ہو، فار ایگزامپل آپ ہر روز یونیورسٹی آتے ہو تو چلو یونیورسٹی میں 6 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے وہ آپ کا ڈیلی کا سلاٹ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی نماز کا ٹائم نکالتے ہیں، آپ کے فیتھ گولز کا ٹائم نکالتے ہیں، تو نماز کا ٹائم آپ کا پکا ہونا چاہیے کہ بس صبح فجر کی نماز ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب ہے، عشاء ہے۔ بیچ میں چلو میں آدھا پیج قرآن پڑھ لیتا ہوں ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے 5 منٹ لگا لیتا ہوں، آدھا پیج 1 پیج پڑھ لیتا ہوں، جتنا آپ کے لیے ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ کمیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس میں آ رہے ہیں، گاڑی میں آ رہے ہیں، گاڑی میں جب بھی ٹریول کروں گا میں قرآن ہی پڑھوں گا تاکہ میرا نا فیتھ گولز وہاں پہ میٹ ہو جائیں۔ کبھی کبھار نا آپ 2 چیزیں ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، 2 گولز ایک ساتھ میٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں جب ورک آؤٹ کر رہا ہوتا نا تو میں نے اپنے گھر کے اندر اپنا جم بنایا، بیکاز مجھے یہ تھا کہ جو دوسرے جمز ہیں وہاں پہ پرابلمس بہت ہیں، خاص طور پہ میں وہاں پہ رہتا ہوں اسلام آباد میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہمارے وہاں پہ اکثر جمز مکسڈ ہے، وہاں پہ لیڈیز جینٹ ساتھ ہی ایکسرسائز کریں تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو میں اس لیے وہاں نہیں جاتا۔ دوسرا یہ کہ وہ میوزک ڈشکن بلاسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ، میں پھر بالکل اس طرح کی انوائرمنٹ پسند نہیں کرتا۔ تو میں اپنے گھر میں نے اپنا جم سیٹ اپ کیا، آہستہ آہستہ جو ہے اکوپمنٹ لے کے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں جس ٹائم پہ ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں نا اس ٹائم پہ میں کوئی اسلامک کورسز کر رہا ہوتا ہوں۔ میرے پاس کچھ اسلامک کورسز ہیں جو کہ میں نے پرچیز کیے ہوئے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ آورز اینڈ آورز آف لیکچرز ہیں بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے۔ تو میں ڈیورنگ ورک آؤٹ میں نے وہ لگایا ہوتا ہے اور میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، میں کچھ سیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، ساتھ ورک آؤٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی اور ٹائم کو 2 چیزوں کے ساتھ جوڑا بھی جا سکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہو کہ فار ایگزامپل ایک ہفتے کے اندر آپ نے ان کو ٹائم دیا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور نہیں تو چلو منیمم بار سیٹ کر لیتے ہیں کہ چلو میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ روزانہ 20 منٹس ضرور بیٹھنا ہے یا 30 منٹس بیٹھنا ہے ضرور، اور اس کوالٹی ٹائم میں نا یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور میرے والدین بیٹھے ہیں، امی مجھ سے بات کری، میں کہہ رہا ہوں جی امی میں واقعی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امی کہیں گی لگتا تو نہیں ہے بیٹا، لگتا تو نہیں، آپ تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، آپ تو فون میں گھسے ہوئے ہو۔ امی کہتے ہیں کس ماں سے بات کر رہے ہو؟ جی یہ ہماری ماں بنی ہوئی۔ تو بات یہ کہ لگتا تو نہیں، تم اس میں گھسے ہوئے تو کیسے وہ کرو گے؟ تو ہمارے پیرنٹس نا ہمارے سے کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف ہمارا وقت چاہتے ہیں، اور انہوں نے کیا مانگا ہم سے؟ وہ صرف ہمارا ٹائم چاہتے ہیں کہ بیٹا کبھی ہمارے ساتھ نا تمیز سے بیٹھ جا کرو، موبائل فون سائڈ پہ رکھے، کبھی پوچھ لیا کرو ہمارا حال کیسا ہے، کبھی کچھ چائے پانی لا دیا، کوئی پاؤں دبا دیا، کچھ کر دیا، بس وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ انہوں نے آپ پہ اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ پہ پیسہ خرچہ ہے، آپ کے اوپر جان ماری ہے، وہ صرف آپ کا ٹائم ہی چاہتے ہیں۔ تو دن میں ٹائم ہونا چاہیے، ماں باپ کے لیے بھی ٹائم نکالے انسان، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، چلو جتنا بھی تھوڑا ہی صحیح لیکن وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ دن میں کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو اس پورے ہفتے کے اندر فٹ کرتے ہیں۔ تو ہوگا یہ کبھی کبھار کہ ابھی اس وقت تو یہ کہ ہمارا ورک ہمارا ٹائم زیادہ لے رہا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ آپ کی صحت آپ کو بہت ٹائم لے رہی ہوگی، کس طرح کہ اللہ معاف کرے کوئی بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اب تو اس دن کا تو اسکیڈول یہی ہے کہ ہاسپٹل 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 ہاسپٹل، اس دن تو نہ ایکسرسائز ہے، اس دن تو نہ کوئی کام ہو رہا ہے، اس دن تو نہ فیوچر کریئر ہو رہا ہے، نہ فردر لرننگ ہو رہی ہے، نہ فائنینسز ہو رہے ہیں، اس دن تو 100% اپنی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔
تو اس طرح کی چیزوں سے نا انسان بچ سکتا ہے اگر وہ ریگولرلی اپنا خیال رکھے. ریگولرلی خیال رکھے تو اس طرح کے پرابلم سے بچ جائیں گے. اور پھر کبھی کبھار ہوگا کہ آپ کی فیملی آپ کا 100% لے رہی ہوگی. اللہ معاف کرے ہماری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس دن بھی نہ فائنینسز چل رہے ہیں, نہ آپ کا فیوچر کریئر چل رہا ہے, نہ فردر لرننگ چل رہی ہے, نہ آپ کے کوئی اور گولز چل رہے ہیں. اس دن چل رہا ہے صرف فیملی کو ٹائم دیا جا رہا ہے, کیونکہ فیملی ساری ڈیوسٹیٹ ہوئی ہوئی ہے. سو سم ٹائمز لائف میں آئے گا کہ آپ کو 3 4 5 دن فیملی کو ہی دینے پڑیں گے, 3 4 5 دن صحت کو ہی دینے پڑیں گے, یا کوئی اور چیز اوپر نیچے ہوگی. تو اس لیے میں نے کہا جب آپ ویک کے حساب سے پلاننگ کریں گے نا تو پھر آپ کا ٹائم ٹیبل زیادہ فلکچویٹ نہیں کرے گا. جب ڈیلی بیس پہ کریں گے کہ میں نے روزانہ اس کو بھی ٹائم دینا ہے, اس کو بھی دینا ہے, وہ پاسبل نہیں ہوتا. وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا, بڑا مشکل ہوگا. تو آپ ہفتے وار ضرور رکھیں کہ یار میں نے ہفتے میں 4 دن ورک آؤٹ کرنا ہے, 4 دن میں نے ایکسرسائز کرنی ہے, ہر روز میں نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے ضرور دینا ہے. اس طرح سے اگر آپ مینیج کریں گے تو اٹ ول بی مچ مور ایزیئر دین ٹو ڈو اٹ ایوری سنگل ڈے. سو یہ کچھ گولز ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اچھا, اب ان کو اچیو کرنے کے لیے ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسسٹنسی. کنسسٹنسی از کی. کنسسٹنسی کیوں میں کہہ رہا ہوں, بیکاز کوئی بھی چیز آپ نے لائف میں اچیو کرنی ہے وہ کنسسٹنسی کے بغیر نہیں آ سکتی. اچھا مجھے دیکھیں, فار ایگزامپل آپ نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے, آپ ایک بندہ ہے وہ ایک دن جم جاتا ہے, 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے, 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے بعد واپس آ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے شیشے میں, کہتا ہے یار کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اگلے دن جاتا ہے, پھر 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتا ہے, پھر جم سے واپس آ کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کوئی رائی برابر بھی فرق نہیں پڑا. تیسرے دن پھر جاتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے, پھر یہی فیصلہ کرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑا. اور پھر کہتا ہے کہ یار یہ جم جانا بالکل فضول چیز ہے, مجھ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا.